بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا سفر شام، جس کا آغاز مدینہ، مقام امتحان کربلا اور اختتام شام تھا۔ سفر شام میں جب کربلا کا مقام آیا تو ایک ایسی جنگ چھڑی جس میں فتح بظاہر تو باطل کی ہوئی، مگر قیامت تک کے لیے حق غالب آ گیا۔ یزید لعین صرف ایک کربلا جیتا تھا، مگر حسین ابن علی نے اپنا اور اپنے خاندان کا لہو دے کر رہتی دنیا تک حق اور باطل کی جنگ جیت لی۔ میدان کربلا میں 72 شہید تھے اور حسین ان میں سب سے آخری شہید تھے۔ حسین کی بہن جناب زینب ایک مقام بلند سے حسین کی شجاعت اور پھر شہادت کو دیکھ رہی تھیں۔ بی بی زینب خیموں کی طرف پلٹیں اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین کے خیمے پر پہنچیں۔ جناب زین العابدین بیماری اور علالت کے باعث جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ بی بی زینب نے فرمایا، جناب سجاد اٹھئے، قافلہ لٹا جاتا ہے، خیمے جلے جاتے ہیں، فرزند رسول جگر گوشہ بطول اپنے خالق کے دیدار کو چلے جاتے ہیں۔ جناب سجاد پھوپھی سے سوال کرتے ہیں کہ بابا کہاں ہیں؟ بی بی زینب کہتی ہیں سب شہید ہو گئے۔ جناب سجاد باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر سلام کرتے ہیں۔ بی بی پوچھتی ہیں، اے سجاد کس کو سلام کیا؟ فرماتے ہیں، میرے بابا حسین کا سر نیزے پر ہے، کتنی شان سے بلند ہے۔ یہ کیسی شام ہے جسے دیکھ کر روشنی بھی گھبرا گئی، گویا کہ شام غریباں آ گئی۔ اسی پہر میں یزیدی لشکر کے چند سپاہی قریب آ گئے، تمام اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کیا اور باقی تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ خیمے جل رہے تھے اور بی بی زینب کا دل ڈوب رہا تھا۔ یزید لعین کے حواری مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، کوئی کپڑے اکٹھا کر رہا تھا تو کوئی ساز و سامان۔ ایک بدبخت سیدہ سکینہ کی بالیاں کھینچنے لگا، بچی نے احتجاج کیا تو اسے تھپڑ مار دیا۔ بیمار زین العابدین کو شمر نے زور سے گھسیٹا اور ساتھیوں سے کہا کہ اس کا سر بھی قلم کر دو۔ سیدہ زینب کو جلال آ گیا اور شمر کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھ کر کہا، بغیرتوں کچھ تو شرم کرو، اب کیا بیمار کو بھی قتل کرو گے؟ آؤ پہلے ہم عورتوں کو قتل کرو، پھر اسے بھی قتل کر لینا۔ اتنے میں عمر بن سعد بھی آ گیا اور اس نے جناب سجاد کو قتل کرنے سے روک دیا۔ رسول اللہ کی نواسی علی کی بیٹی زینب کربلا کے صحرا میں بے سر و سامانی اور جلے ہوئے خیموں کے درمیان عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی ہیں، اور لٹے ہوئے گھرانے اور قافلے کی سپہ سالار بھی جناب زینب ہی ہیں۔ اب یہ قافلہ چل پڑتا ہے ابن زیاد لعین کے دربار کی طرف۔ راستے میں اہل بیت نے کوفہ کی قدیم مسجد حنانہ میں قیام کیا، اور شہداء کے سر مبارک بھی اسی مسجد میں رکھے گئے تھے۔ کوفے میں دارالامارہ کو آراستہ کیا گیا اور کوفے میں اعلان کرایا گیا کہ امیر کے خلاف ایک خارجی نے خروج کیا ہے جسے حکومت نے شکست دی ہے، اور اس کے اہل و عیال کو گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا ہے۔ اہل بیت کو جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو فتح کے نقارے اور شادیانے بج رہے تھے۔ ابن زیاد نے بی بی زینب سے کہا، سنتی ہو یہ میری فتح کے شادیانے ہیں، میری کامیابی کا جشن ہے۔ اتنے میں اذان کی آواز گونجی، شادیانے بند ہوئے۔ تب جناب زینب نے فرمایا، ذرا غور سے سن، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے بند ہو جائیں گے مگر یہ اذان تو قیامت تک گونجتی رہے گی اور حق کے فتح کی نوید سناتی رہے گی۔ ابن زیاد بی بی سے مخاطب ہو کر بولا، خدا نے حسین کو قتل کیا اور تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو آشکار کر دیا۔ ابن زیاد ملعون کی بات سن کر جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں پاک کیا اور ہم کو ہر نجاست اور ناپاکی سے پاک کیا، اور عنقریب فاسق رسوا اور ذلیل ہوگا اور فاجر جھوٹا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے دیکھا خدا نے تمہارے بھائی حسین سے کیا سلوک کیا؟ جناب زینب نے ارشاد فرمایا، میں نے سوائے نیکی اور خیر کے اور کوئی چیز خدا کے جانب سے نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی، وہ لڑے اور شہید ہو گئے، مگر تجھے خدا کے سامنے ایک دن جواب دینا ہوگا، اس دن کے لیے تیار ہو جا۔ افسوس تو عارضی قوت و اقتدار کے نشے میں چور ہے، تیری یہ حکومت اور سلطنت دنیا زائل ہونے والی چیز ہے۔ جناب زینب کا یہ خطبہ کوفے کے تمام لوگوں نے سنا اور انہیں علم ہوا کہ قیدی باغی نہیں بلکہ اہل بیت رسول ہیں۔ حکومت نے نواسہ رسول حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا ہے اور ان کے گھرانے کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے ہیں۔
لوگوں میں طرح طرح کی باتیں شروع ہوئیں تو ابن زیاد کو بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے جلد از جلد اہل بیت اطہار کے قافلے کو شام روانہ کر دیا اور سر امام حسین کو ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ بی بی زینب اور ان کا قافلہ روانہ ہوا۔ تپتے ہوئے صحرا سے گزرتا ہوا جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو انہیں ایک تاریک زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کی تاریکی میں رات بڑی کٹھن گزری۔ اولاد رسول پہ گویا قیامت کی رات تھی۔ صبح ہوئی تو اہل بیت کو بازار حمیدیہ کی تنگ گلیوں سے گزار کر یزید کے دربار میں لایا گیا۔ ہزاروں کا مجمع اہل بیت کی اس رسوائی کو دیکھ رہا تھا۔ اہل بیت کو دربار یزید کے دروازے پر کئی گھنٹے کھڑا رکھا گیا۔ اس دروازے کو باب ساعت کہتے ہیں۔ پھر اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں یزید اپنے تخت پر بادشاہت اور طاقت کے نشے میں چور بیٹھا تھا۔ یزید سے اہل بیت کا تعارف کرایا گیا۔ جناب زینب کو دیکھ کر یزید نے پوچھا، یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ بتایا گیا یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب کبریٰ ہیں۔ پھر یزید کے سامنے حسین ابن علی کا سر لایا گیا۔ زبیر ابن قیس نے سر حسین یزید کے سامنے پیش کیا اور کہا، امیر مبارک ہو، محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہداء کے سر پیش کیے گئے۔ یزید نے سرکشی کے عالم میں اپنے تخت سے کھڑے ہو کر سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت کی، خدا جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جناب زینب نے جب یہ آیت سنی تو یزید کو مخاطب کر کے کہا، آیت کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر، اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ اور پھر جناب زینب نے اپنا تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام میرے نانا پر۔ جیسے ہی جناب زینب نے خطبہ شروع کیا، دربار میں ہلچل سی مچ گئی اور لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کیا اور خدا کی آیت کی تکذیب کی اور مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوگا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کے خوشی میں سرمست ہے، مسرت اور شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ ہاں، اب تجھ میں جتنی اور ہمت ہے ستم کر لے۔ یزید، تو ہمیں ڈراتا ہے؟ اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکا، اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا۔ تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد نے کس غرض کے لیے قربانی دی تھی۔ یزید، تیرے دن گنے جا چکے، اب یہ تیرا دربار اجڑنے والا ہے، تیرا یہ مجمع منتشر ہونے والا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس نے ہم کو شہادت عطا کی، اسی طرح سے ہم کو وراثت ارضی نصیب ہو اور اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب ہوں۔ جناب زینب نے اپنا خطبہ اس آیت پر ختم کیا، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ سلام ہو حسین ابن علی پر، سلام ہو اللہ کی راہ میں شہادت پانے والوں پر، سلام ہو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والی پر، علی مرتضیٰ کی دختر پر، فاطمہ زہرا کے جگر کے ٹکڑے پر، سلام ہو بی بی زینب پر۔ آپ کی خدمت میں ہزاروں لاکھوں سلام، آپ کی خدمت میں ہزاروں لاکھوں سلام۔